ایک ایسے دن کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں سوچ کر ہی روح کانپ اٹھتی ہے، قیامت کا دن۔ لیکن اسی دہشت کے عالم میں 7 ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہوں گے جنہیں اللہ کی طرف سے ایک خاص پناہ، ایک خاص سایہ نصیب ہوگا جب کسی اور کے لیے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس دن کی شدت کیسی ہوگی؟ ذرا قرآن کی اس آیت کو سنیے۔ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا۔ یہ الفاظ اس دن کی دہشت اور افراتفری کی صرف ایک جھلک ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسے ہولناک منظر میں جب ہر کوئی اپنی جان بچانے کی فکر میں ہوگا، جب رشتے ناتے سب بے معنی ہو جائیں گے، تو آخر پناہ کہاں ملے گی؟ کیا کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں اس خوف سے امان مل سکے؟ چلیں پہلے اس دن کے حالات کو ذرا سمجھتے ہیں، جسے عظیم زلزلے کا دن بھی کہا گیا ہے۔ ذرا تصور تو کریں، سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا۔ لوگ خوف اور دہشت کی وجہ سے ایسے لگیں گے جیسے نشے میں ہوں۔ اس دن کی ہولناکی سے بچوں کے بال سفید ہو جائیں گے۔ اور یہ کوئی چند گھنٹوں کی بات نہیں، یہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ لیکن اتنی ساری دہشت اور مایوسی کے بیچ ایک امید کی کرن بھی ہے، ایک رحمت بھرا سایہ۔ یعنی ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو 1 میل کی دوری پر موجود سورج کی تپش میں جل رہے ہوں گے، اور دوسری طرف کچھ خوش نصیب اللہ کی رحمت کے ٹھنڈے سائے میں ہوں گے۔ اس کی مثال کچھ ایسی ہے کہ جیسے باقی سب دھوپ میں میچ دیکھ رہے ہوں اور کچھ لوگ ایک ایئر کنڈیشنڈ باکس سے سکون سے سارا منظر دیکھ رہے ہوں۔ تو آخر یہ سایہ ہے کیا؟ یہ اللہ کی وہ خاص رحمت ہے جسے اس کے عرش کا سایہ کہا گیا ہے، ایک ایسی پناہ گاہ جو اس دن صرف کچھ خاص لوگوں کو ہی ملے گی، جب اس کے علاوہ کہیں اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو پھر وہ خوش نصیب لوگ ہیں کون؟ حدیث مبارکہ میں 7 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے جن کو یہ خاص حفاظت نصیب ہوگی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ 7 خوبیاں کون سی ہیں۔ پہلی 2 قسموں کا تعلق ہے انصاف اور عبادت سے، یعنی ایک کا تعلق عوامی زندگی سے ہے اور دوسرے کا ذاتی تقویٰ سے۔ تو سب سے پہلا شخص ہے عادل حکمران، اور یہاں حکمران سے مراد صرف بادشاہ یا صدر نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص جس کے پاس کسی بھی قسم کا اختیار ہو، چاہے وہ گھر کا سربراہ ہو، دفتر کا مینیجر ہو یا استاد ہو، اور وہ اپنے اختیار کو انصاف اور برابری کے ساتھ استعمال کرے۔ دوسرے نمبر پر وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے۔ یہ اس لیے اتنی بڑی بات ہے کیونکہ جوانی کا وقت ہی وہ وقت ہوتا ہے جب دنیا کی کشش اور آزمائشیں عروج پر ہوتی ہیں۔ ایسے میں خود کو بچا کر عبادت کی طرف مائل کرنا ایک بہت بڑا کام ہے۔ اچھا، اب جو اگلی قسم ہے نا، ان کا تعلق ہمارے دل کی کیفیات سے ہے، یعنی محبت، خوف اور لگاؤ کی کہانیاں۔ تیسرا خوش نصیب وہ شخص ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو، مطلب اسے مسجد سے باہر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا گیا ہو، اور وہ اس وقت تک بے چین رہتا ہے جب تک واپس مسجد نہ چلا جائے۔ چوتھی خوبی یہ ہے تنہائی کی عبادت۔ وہ شخص جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی محبت میں یا اس کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، یہ وہ خالص جذبہ ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ اور 5واں، وہ مضبوط کردار کا انسان جسے کوئی خوبصورت اور اونچے مرتبے والا شخص گناہ کی دعوت دے اور وہ شخص صاف انکار کر دے، صرف یہ کہہ کر کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ تقویٰ اور خود پر قابو پانے کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اور چھٹی قسم، یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہ ان 2 لوگوں کے بارے میں ہے جو ایک دوسرے سے صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ ان کے ملنے کی وجہ بھی اللہ ہے، اور اگر وہ الگ ہوں تو اس کی وجہ بھی اللہ ہی ہے۔ ان کے رشتے کی بنیاد کوئی دنیاوی فائدہ نہیں بلکہ خالص اللہ کی رضا ہے۔ اور اب آتے ہیں آخری یعنی 7ویں قسم پر۔ اس کا تعلق ہے خیرات سے، لیکن ایک خاص قسم کی خیرات سے۔ 7واں شخص وہ ہے جو اتنے چھپے ہوئے طریقے سے صدقہ کرے کہ اس کی مثال یوں دی گئی کہ جب اس کا دایاں ہاتھ دے رہا ہو تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، یعنی خلوص اور رازداری کی انتہا، جہاں انسان اپنی نیکی کو خود سے بھی چھپانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس میں دکھاوے کا شائبہ تک نہ رہے۔ تو یہ ہیں وہ 7 راستے۔ 1400 سال پرانی یہ باتیں آج بھی ہمارے لیے ایک گائیڈ ہیں
تو اصل سوال یہ نہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ ان 7 راستوں میں سے کون سا راستہ ہے جس پر آج قدم بڑھایا جا سکتا ہے۔